صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب العزيز ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہ دیے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ہو نہیں سکتی بیاں ہم سے فضیلت آپ کی ہو نہیں سکتی بیاں ہم سے فضیلت آپ کی حد سے بھی آگے بہت آگے ہے رفعت آپ کی حد سے بھی آگے بہت آگے ہے رفعت آپ کی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا غاسي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں ہوائیں خیر مقدم کے ترانے
گنگناتی تھیں، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر پہ کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو وہ سلطان جہاں تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ جناب اسامہ علی اشرفی صاحب، یہ خوبصورت آواز اور اس کلام کے ساتھ پروگرام گڈ مارننگ کراچی کا آغاز ہوا۔ میں آپ کا میزبان محمد یاسر آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت۔ جناب آج جمعہ کا دن ہے اور آج کے دن کی مناسبت سے پروگرام میں گفتگو کی جاتی ہے۔ پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق مسائل کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو ہوتی ہے۔ ہر طرح کے مسائل پروگرام میں زیر بحث آ رہے ہیں۔ گزشتہ روز جو پیغامات موصول ہوئے اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہو جائے۔ جو مہنگائی ہے، جیسے بار بار یہ بات دہرائی جا رہی ہے، بڑی تفصیلاً کل معاشی معاملات کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو ہوئی ہے اور پروگرام ختم ہونے کے بعد تک پیغامات کا سلسلہ جاری تھا۔ لوگوں میں یقیناً غم غصہ پایا جاتا ہے اور بار بار ایک ہی سوال کیا جاتا ہے کہ یہ جو مہنگائی کا نہ رکنے والا سلسلہ ہے، آخر اس کو کیسے قابو کیا جائے گا؟ تو اس کے اوپر ہماری گفتگو ہوتی رہتی ہے، پروگرام میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیوں اتنی غیر سنجیدہ حکومت اس وقت نظر آ رہی ہے، جس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں اس پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ شاید ماضی میں بھی حکومتوں پر تنقید ہوتی رہی ہے، لیکن اس دفعہ نوعیت بہت زیادہ مختلف ہے اور بار بار یہ دہرا رہے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں یہ حکومت خود اپنے لیے پیدا کر رہی ہے۔ بہرحال یہ تو سیاسی نوعیت کے معاملات ہیں جس کے اوپر آگے چل کے ضرور پروگرام میں گفتگو ہوگی۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان مسائل کو کیسے حل کیا جائے گا، اور ایک بہت بڑا دعویٰ، جیسے بہت سارے متعدد دعوے کیے گئے کہ مہنگائی کو کس طرح کم کیا جائے گا، لاقانونیت کو کس طرح ختم کیا جائے گا، یہ تمام دعوے ہوتے رہے ماضی میں جو کہ یقیناً پورے نہیں ہو سکے، کیونکہ اس کی وجہ جیسے میں نے عرض کیا کہ سنجیدہ نہیں ہے معاملات کو حل کرنے میں، یا شاید اہلیت بھی نہیں ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے معاملات کو حل نہیں کر پا رہے۔ بات ہو رہی تھی جناب کہ یہ جو دعوے بڑے بڑے کیے گئے تھے، اور پھر ایک اور بہت بڑا دعویٰ جو کیا گیا وہ ریاست مدینہ کے حوالے سے کیا گیا۔ اس کے اوپر بھی ہم نے کوشش کی کہ پروگرام میں گفتگو کریں کہ یہ جو خیال ہے اس کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ریاست مدینہ بیسیکلی تھا کیا۔ کوئی ایک ایسا نظام تھا جس کو آپ نے بنیاد بنایا، یا جس کو آپ نے سٹینڈرڈ بنایا کہ یہ سٹینڈرڈ اگر ہم بنا لیں اور اس کو فالو کریں گے تو ہم اپنے جو اس وقت جو افیئرز ہیں ان کو ہم ٹھیک کر سکیں گے، ملک کے جو معاملات ہیں ان کو صحیح طرح سے ہم چلا سکیں گے۔ لیکن پہلے اس کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے بارے میں بات کی جائے کہ اس کو رائج کیسے کیا جائے گا اپنے ملک کے اوپر اس نظام کو۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، اس کے اوپر ہم پروگرامز میں گفتگو کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام کی نوعیت تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے۔ جمعہ کا دن کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے جیسے ہم معاشی اور دیگر مسائل کے اوپر بات کرتے ہیں، اس طرح جو دینی معاملات ہیں اس کے اوپر بھی تھوڑی بات کر لی جائے، کیونکہ ان معاملات کو سمجھنا ان سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو آج اسی مناسبت سے پروگرام میں گفتگو ہوگی، بہت سارے معاملات زیر بحث آئیں گے، سوالات بہت سارے موصول ہو رہے ہیں، تو کوشش کروں گا آج فرداً اس کے اوپر گفتگو کر لی جائے۔ مختصر وقت میں ہمارے ساتھ جو یہاں پہ معزز مہمان ہیں ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ ساتھ ہی جی ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے، اسپانسرز کی بات کر لی جائے۔ جو ہمارے اسپانسرز ہیں جاز گولڈ، ان کی جانب سے پیغام دیا گیا ہے کہ یہ ہر شخص جو ہے وہ آسانی کی تلاش میں رہتا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ جتنی کوشش تگ و دو ہو رہی ہے یہ آسانی کے لیے کہ زندگی میں آسانی لائے جائے۔ اب موبائل فون یوزرز کے لیے ایک سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ جناب وہ بار بار کارڈ اسکریچ کرنے کا جو چکر ہے یہ بڑا خراب ہے، اور اب کیونکہ دور ایسا ہے، جیسا بھی رات کو بھی بات ہو رہی تھی کہ آپ کو انفارمیشن بھی چاہیے، ہر وقت انٹرنیٹ ایکسیس بھی چاہیے، تو یہ جاز گولڈ جو آپ کے لیے ایک پیکیج لے کر آیا ہے صرف 699 روپے میں، یہ سب سے بہترین پیکیج ہے۔ اس میں آپ کو لاتعداد فری منٹس، SMS اور دیگر سروسز مل رہی ہیں، اس کے بعد علاوہ آپ کو انٹرنیٹ ایکسیس جو ہے وہ ملے گا پورے مہینے کے لیے، جس میں آپ آزادانہ طور پہ جو ہے وہ اپنے کام کر سکیں گے۔ خاص طور پہ کرکٹ کے میچز آج کل جاری ہیں،
ہر وقت آپ اس کو دیکھ سکیں گے. تو ایکسیس میں رہنا بڑا ضروری ہے، اور اس کو آسان بنانے کے لیے جیز نے پیکیج جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا ہے. اس سے ضرور فائدہ اٹھانا ہے. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جیز گولڈ پیکیج ہے. 699 روپے صرف آپ نے ایک دفعہ اس میں لوڈ کرانے، اور اس کے بعد پھر آپ لاتعداد فری منٹس انٹرنیٹ سروسز جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جناب یہ تو بات ہوئی اسپانسرز کی. معزز مہمانوں کو آپ خوش آمدید کہوں گا، اور اس کے بعد پھر یہ ہماری گفتگو جو ہے آج جاری رہے گی. سب سے پہلے جو ہمارے پروگرام کا جو آغاز ہوا، خوبصورت آواز جناب اسامہ علی اشرفی صاحب کی آواز سے ہوا. نعت ہیں، ہونہار ہیں، بڑی ماشاءاللہ خوبصورت آواز ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے پروگرام کا آغاز کیا. بہت شکریہ اسامہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. دوسرے جو ہمارے معزز مہمان ہیں علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب، عالم دین ہیں، ہمارے ساتھ یہاں پہ مختلف پروگرامز میں شرکت کرتے رہے ہیں. مختلف موضوعات پر بڑی سیرحاصل گفتگو انہوں نے کی ہے. آج بھی ہم نے ان کو زحمت دی ہے، ان سے مختلف معاملات پر گفتگو کریں گے. علامہ صاحب کو خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ جناب، بڑی نوازش علامہ صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. اب علامہ صاحب ماہ ربیع الاول ہے، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پروگرام میں تفصیلاً گفتگو ہوئی ہے، اور اس موضوع کے اوپر ساری زندگی بات کرتے ہوئے ختم ہو جائے تو شاید یہ موضوع جو ہے اس کے اوپر ہم مکمل طور پہ کلام نہیں کر سکیں گے. اچھا جی، اب کیونکہ آج کل جس طرح کے دعوے ہو رہے ہیں، جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، عوام میں بہت زیادہ بے چینی پائی جاتی ہے. بے چینی کو کم کیسے کیا جائے؟ اور پھر یہ کہ لوگ ایک سوال بارہا پوچھتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے حوالے سے تو بار بار بات کی جاتی ہے کہ اس کا قیام ہوگا، ملک میں نظام رائج کیا جائے گا. پہلے اس کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے. میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر مفصل ذرا گفتگو ہو جائے کہ یہ خیال ہے کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ کیا درس دیتی ہیں. اس کے اوپر چاہوں گا ذرا آغاز میں گفتگو کی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم. بہت شکریہ جناب محمد یاسر صاحب پروگرام میں مدعو کرنے کا. یقیناً ربیع الاول شریف کا مہینہ جاری اور ساری ہے، اور اس کی برکتیں ہم پا چکے ہیں اللہ کے فضل سے، اور پا رہے ہیں، اور تا دم مرگ پاتے رہیں گے انشاءاللہ. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ ریاست مدینہ کیا ہے، تو اس سے پہلے تمہید کے طور پر ایک چھوٹی سی بات اگر آپ اجازت دیں. مفسرین کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ بات درج کی ہے کہ محمود غزنوی رحمہ اللہ، ان کے ایک وزیر تھے ایاس، اور ان کا ایک بیٹا تھا محمد. ایک دن انہوں نے قضائے حاجت کی جانب جانے لگے تو کہنے لگے ایاس کے بیٹے وضو کا پانی لاؤ. تو ایاس بڑا پریشان ہو گیا کہ کہیں میرے بیٹے نے بادشاہ کی گستاخی تو نہیں کر دی. خیر وہ وضو کر کے آئے تو ایاس کو دیکھا وہ بڑا پریشان بیٹھا تھا. تو محمود نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہیں ہمارے بیٹے نے گستاخی تو نہیں کر دی، آج آپ نے ان کا نام نہیں لیا. تو محمود غزنوی رحمہ اللہ کہنے لگے بات یہ ہے کہ میں نے ساری زندگی بغیر وضو کے لفظ محمد اپنی زبان پہ نہیں لایا، سبحان اللہ. اور ابھی میں وضو کی حالت سے نہیں تھا تو آپ کے بیٹے کا نام محمد ہے، تو میں نے چاہا کہ میرا زندگی بھر کا جو وظیفہ ہے یہ کہیں نہ ٹوٹ پائے، اس لیے میں نے ایاز کا بیٹا کہا، محمد نہیں کہا. وہ لوگ جو ریاست مدینہ کے خد و خال اور اس کے مقاصد کو سمجھے نہیں ہیں، یا سمجھ سکتے نہیں ہیں، یا سمجھنا چاہتے نہیں ہیں، تینوں باتیں، تو ان کے لیے تو ریاست مدینہ کا نام لینا بھی بڑا عجیب سا لگتا ہے، ان کے منہ سے ججتا بھی نہیں ہے. اب یہ ریاست مدینہ جو ہے نا، اگر پتہ لگ جائے ہماری حکومت کو اور بالخصوص وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ ریاست مدینہ ہے کیا ہے، صحیح معنوں میں یہ اس کو پڑھ لیں، تو میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ زندگی بھر جو ہے ریاست مدینہ کا نام نہیں لیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ ریاست مدینہ کے مقاصد کو اور اس کی حکمتوں کو، اور وہ ہے کیا، سب سے ضروری بات، جب وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے لپیٹ میں یہ خود آئیں گے اور ان کی کرسی جائے گی. اب ریاست مدینہ میں تو یہ تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر اور شرک اور ظلم کے خلاف ایک حق کا نظام کھڑا کیا. اب کافروں سے آپ یہود اور نصارہ سے تو بات کر نہیں سکتے، یہ تو ایک بات ہے، اور آپ ظلم کیا مٹائیں گے، آپ خود ظلم پر ظلم کر رہے ہیں. محمد یاسر صاحب، ظلم یہ نہیں ہوتا کہ اگلے کو آپ تلوار سے مار دو یا گولی سے مار دو یا اس پر بم برسا دو. اس سے بڑا ظلم نہیں ہے
کہ اس ملک کے اندر مہنگائی جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے، بالکل ایسا ہی، اور حکومت وقت کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، بلکہ بسا اوقات میں ان کے وزراء کی پریس کانفرنس اور ان کی میں وہ باتیں پڑھتا ہوں یا دیکھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ جن لوگوں کا کام ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا، ظالم کے ہاتھ روکنا اور مظلوم کو اس کا حق اس کی دہلیز پر پہنچانا، یہ کام ان کا تھا، مگر یہ جو ہے نا یہ مداری بن چکے ہیں، یعنی جو کام مداریوں کا ہوتا ہے تقریر کرنا، وہ کام یہ کر رہے ہیں۔ میں نے جو آیہ شریفہ پڑھی ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل، بالکل ٹھیک ہے، یقیناً اللہ تمہیں عدل کا حکم کرتا ہے۔ حکم کرتا ہے، عدل کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے احسان کا ذکر کیا، ایتاء ذی القربیٰ کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد فحشاء کا ذکر کیا، منکر کا کیا، اور سرکشی کا ذکر کیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کے اندر، پورا قرآن سبحان اللہ، لیکن یہ جو آیہ شریفہ ہے اس کے اندر ٹوٹل اسلام کو جو ہے وہ سمود ہو گیا اور بیان کر دیا گیا، اور فرماتے تھے کہ اس سے زیادہ میں نے اسلام کی جامعیت کو، یعنی ٹوٹل جو اسلام ہے وہ سارا کا سارا اس آیہ شریفہ کے اندر ہے۔ کسی بھی ریاست کے لیے سب سے پہلا جو ستون ہوتا ہے وہ عدل و انصاف ہوتا ہے، پہلی شرط یہ ہے۔ ریاست مدینہ کا جو مرکزی نقطہ نظر تھا وہ یہ تھا کوئی مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، ہم نے جو کام کرنا ہے وہ انصاف کے مطابق اور شریعت مطالعہ کے مطابق بات کرنی ہے، عین شریعت کے مطابق، قانون کے مطابق۔ عدل و انصاف کو جو ہے ہم نے دامن سے نہیں جانے دینا۔ یہی وجہ ہے کہ منی کے میدان میں جب فاطمہ نامی عورت نے چوری کر لی، اور چوری کے بعد جب ان پر یہ جرم ثابت ہو گیا 4 گواہ کی صورت میں، تو آقا کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اس کے ہاتھ کٹیں گے، اور اس خاتون کا جو تعلق تھا وہ مکہ والوں سے تھا، اور ظاہر ہے کہ اس وقت نبی علیہ السلام ریاست مدینہ قائم کر چکے تھے، تو صحابہ کرام جمع ہوئے تو انہوں نے اسامہ بن زید کو بھیجا کہ آپ سے حضور پیار کرتے ہیں، آپ حضور سے سفارش کریں کہ اس فاطمہ کے جو ہاتھ کٹنے کا حکم ہے یہ حکم آپ نہ فرمائیں، اگر فاطمہ کے ہاتھ کٹ گئے نا تو قریش کی ناک کٹ جائے گی، اور مشہور ہوگا کہ قریش کے لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں۔ انہوں نے جا کے سفارش کی، کسی اور کو تو ہمت نہیں ہوئی، آپ علیہ السلام نے ممبر بچھایا، اور جب آپ علیہ السلام کو کوئی بات جلال کی کیفیت میں لاتی تو آپ ممبر بچھاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد پہلی قوموں کا ذکر کیا آپ علیہ السلام نے۔ قوموں کا ذکر کرنے کے بعد سب سے بڑی جو چیز ہے ریاست مدینہ کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قوم کا کیا حال ہے کہ جو حدود اللہ میں ہم سے سفارش کرتی ہے، یعنی یہ بات تو آئی نا صحابہ کی جانب سے کہ اس وقت بھی سفارش ہوئی، یعنی سفارشیں ہوں گی اور ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی، یہ باب کبھی بند نہیں ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام کھڑے ہوئے مینا کے میدان میں حج کے دنوں میں، اور آپ نے جملہ جو ارشاد فرمایا یہ ریاست مدینہ کا سب سے اہم نقطہ نظر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ ہے قدرت میں میری جان ہے، اس فاطمہ کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تب بھی رسول اللہ کا قانون یہی ہوتا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ کیا عمران خان صاحب کا اپنے لیے یا پھر اپنی پارٹی کے لوگوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے قانون اسی طرح ہے کہ جس طرح عام بندے کے متعلق؟ ٹھیک ہے، میں قطع کلامی کی معافی چاہوں گا علامہ صاحب، گفتگو کو جاری رکھنا ہے۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی ہے اور بڑی دلیل کے ساتھ، اور بڑی واضح دلیل ہے، یہ سب یقیناً جانتے بھی ہوں گے، اور اگر جو نہیں جانتے ان تک یقیناً پیغام پہنچ چکا ہوگا۔ گفتگو آگے بڑھائیں گے، ذرا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ریاست مدینہ ہے کیا، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی اساس کیا ہے، یہ چیز کس طرح ہماری سمجھ میں آئے گی جس کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال مقصد تنقید نہیں ہے، مقصد اصلاح ہے، یہ بات یاد رکھی جائے۔ تو اس سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہیں، چھوٹی سی بریک لے کر واپس آ رہے ہیں، اس کے بعد ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی۔ آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے جناب گفتگو جاری تھی، بات ہو رہی تھی مسائل کے حوالے سے، اور یہ جو عوامی مسائل ہیں ان کو کیسے حل کیا جائے۔ بہت زیادہ تنقید کی زد میں ہے حکومت،
اور کیوں نہ ہو کہ جتنے بھی ماضی میں دعوے کیے گئے تھے وہ دعوے پورے کرنے میں مکمل طور پر حکومت ناکام رہی ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پہلے جس طرح کے دعوے کیے گئے تھے پورا کیوں نہیں کر سکے۔ سب سے پہلے جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ سنجیدگی کا ایک بڑا شدید ایک فقدان نظر آتا ہے، اور یہ بڑا قحط ہے کہ اس وقت جس کو بھی آپ اٹھا کے نظر دیکھ لیجئے، جس قسم کی گفتگو وہ کر رہا ہے مومنین، اور خاص طور پہ یہ جو ارد گرد وزراء کی ایک فوج ظفر موجود ہے، اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے، اور یہ جو عوامی مسائل حل کرنا جو ترجیح ان کی ہونی چاہیے تھی، کیا یہ ان کی ترجیحات میں شامل ہے بھی یا نہیں، یہ آپ کے لیے سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ بہرحال ہم تو کسی اور نوعیت پہ گفتگو کر رہے تھے، ہم تو یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ریاست مدینہ کی جو جا بجا مثالیں دی جاتی ہیں کہ ریاست مدینہ جیسا نظام رائج کیا جائے گا، یہ نظام ہے کیا، اس کی اساس کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، کیونکہ مطالعے سے آپ کا تعلق تو ہے نہیں، اور اگر مطالعہ کیا ہوتا تو یقیناً یہ پتہ چلتا کہ یہ ریاست مدینہ اس کا قیام کیسے عمل میں لایا گیا تھا۔ بریک پہ جانے سے پہلے علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے، ایک بڑی زبردست مثال اور دلیل دے کر سمجھایا کہ اس کی بنیاد رکھی کیسے گئی اور اس کی اساس میں تھا کیا۔ اس کی بنیادوں میں سب سے پہلے تھی قانون کی حکمرانی اور اس کی عملداری۔ علامہ صاحب فرمائیے گا، اب یہ جتنے بھی مسائل نظر آ رہے ہیں، یہ جتنے بھی معاشرتی مسائل نظر آ رہے ہیں، دیکھیں ایک تو ذمہ داری ریاست کی ہے اور دوسری ذمہ داری ریاست میں رہنے والے لوگوں کی بھی ہے۔ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اب ایسے جب بیانات دیے جائیں گے جس سے لوگوں میں اشتعال پیدا ہوگا، ان کے ساتھ ظلم ہوگا، جبر ہوگا، سب سے بڑا جبر یہ ہے کہ منمانی یہاں پر قیمتوں میں ہر شخص اضافہ کر رہا ہے، اور حکومت ایسی بے بس نظر آتی ہے کہ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے موجود ہی نہیں ہے، اور جیسے بھی آپ نے کہا کہ جب ان سے کوئی بات کی جاتی ہے تو ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ جب ایسی صورتحال ہوگی تو کیا پھر یہ جو نظام ہے اس کا قیام عمل میں لایا جا سکے گا؟ میں چاہوں گا اس کے بارے میں ذرا بیان۔ یہ بھی بڑی اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کا عوام پر گرفت کرنا ہونا یہ سب سے بڑی کمزوری ہے، اور میرے خیال سے ہماری اتنی عمر تو نہیں، یہ پہلی حکومت ہے کہ جس کی گرفت عوام پہ کیا تاجروں پہ بھی نہیں ہے، کسی پہ بھی نہیں ہے۔ ہر بندہ، یعنی کہ آپ اگر جائیں پرچون کی دکان پر بھی تو اس کی اپنی ریٹ ہے، بالکل صحیح، یعنی کہ کمشنر کی طرف سے ریٹ بھی اپنا ہے اور ریٹ بھی اس کی اپنی ہے، ریٹ بھی اس کی اپنی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ کمشنر کی طرف سے جو لسٹ آتی ہے خورد و نوش کی اشیاء کی، اگر آپ ان سے یہ بات کریں، میں کبھی کبھار لطف لینے کے لیے کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کون سی لسٹ، کس لسٹ کی بات آپ کر رہے ہیں، آپ کو جو چاہیے وہ آپ نے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اس وقت پاکستان کے اندر حکومت نام تو یہ کابینہ کا ہے، لیکن حکومت جو کر رہی ہے وہ اشرافیہ کر رہی ہے، اور وہ اغنیاء کر رہے ہیں، وہ بڑے بڑے تاجر کر رہے ہیں۔ اور جو ہم انصاف کی بات کر رہے تھے نا حکومت کے لیے، تو نبی کریم علیہ السلام نے تو اتنا فرمایا کہ اپنے ساتھ بھی انصاف کرو، اپنی آنکھ کے ساتھ بھی انصاف کرو، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ جہاں حکومت مکمل اس چیز کی ذمہ دار ہے کہ یہ عوام کے حقوق دلا نہیں پا رہی، وہاں بڑے بڑے لوگ جو طاقتور لوگ ہیں وہ بھی اس گناہ میں حکومت کے ساتھ برابر کے شریک ہیں کہ ہم نے انہی کی طرح نہیں ہو جانا، کچھ ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں۔ تو ہماری اپنی جو منمانیاں ہیں وہ بھی اپنی جگہ برقرار ہیں، اور حکومت ہے تو وہ تو ٹس سے مس نہیں۔ اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو اپنے اس میں سوال میں فرمایا وہ یہ کہ یاد رکھ لینا کہ جتنے قاتل پیدا ہوتے ہیں یا چور پیدا ہوتے ہیں یا ڈاکو پیدا ہوتے ہیں یا زانی پیدا ہوتے ہیں، یہ حقیقت میں حکومت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب آپ حیران ہوں گے، یقیناً حیران کن بات ہے، جب آپ مہنگائی کریں گے اور چیزوں کی قیمتوں پر کنٹرول نہیں کریں گے اور آمدنی لوگوں کی کم ہوگی، جب آمدنی کم ہوگی 15,000 روپے میں اس کا گزارا نہیں ہوگا تو وہ ڈاکہ نہیں ڈالے گا تو اور کیا کرے گا، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا، وہ خودکشی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا۔
اب ظاہر سی بات ہے کہ جب معیشت نہیں ہوگی، نوکری نہیں ہوگی، مکان نہیں ہوگا، کپڑا نہیں ہوگا تو وہ شادی نہیں کرے گا، جب وہ شادی نہیں کرے گا تو وہ بے باک گھومے گا، جب بے باک گھومے گا تو پھر جو ہے بہت ساری ایسی خواتین جو پاک دامن ہوں گی وہ بھی اس کے ہوس کا جو ہے وہ کیا بنے گی، شکار ہو جائیں گی، نشانہ بنے گی۔ حق بات تو یہ ہے کہ حکومت ہر وقت کہتی ہے کہ فلاں غلط، فلاں غلط، فلاں غلط، فلاں غلط، سب غلط مان لیا، لیکن یہ تمام غلط لوگ جو ہیں وہ پیدا کرنے والی جو ہے وہ حکومت ہے۔ اس کی میں اگر آپ اجازت دیں تو ایک مثال دوں۔ آج ہم نے سنا ہے کہ اپوزیشن کے بھی احتجاج ہو رہے ہیں اور تحریک لبیک بھی مارچ کرنے جا رہی ہے، اور میں نے وزیر داخلہ کا رات کو بیان سنا اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم چاہے اپوزیشن ہو یا ٹی ایل پی ہو، دونوں کے ساتھ جو ہے ہم آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے اور پیش آئیں گے۔ جناب آپ کیا بھارت سے لڑ رہے ہیں؟ آپ کیا امریکہ سے لڑ رہے ہیں؟ آپ افغانستان یا کسی اور؟ یہ آپ کی عوام ہے۔ اب مسلسل عدالتوں نے کہا ہے کہ ٹی ایل پی کا جو رہنما گرفتار آپ نے کیا ہوا ہے اس کو آپ رہا کریں، لیکن حکومت وقت جو ہے وہ اس کی طرف نہیں جا رہی۔ تو ظاہر سی بات ہے جب احتجاج ہوں گے، ملک کے اندر افراتفری ہوگی اور ادھر سے اپوزیشن نکلے گی، ادھر سے اور لوگ نکلیں گے، جب یہ سب ملیں گے آپس میں اور پھر جو ہے نا وہ پھر بھی نقصان کس کو ہونا ہے؟ عوام کا نقصان ہونا ہے، حکومت کو کچھ نہیں ہونا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس کا ذرا جائزہ لینا ضروری ہے کہ یہ خاص طور پہ جو معاشی معاملات کی اگر بات کی جائے، اس میں توازن کیسے قائم رکھا جائے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا ماضی میں نہیں ہوتا تھا کہ وہاں پر بھی ذخیرہ اندوزی ہوتی تھی، وہاں پر بھی لوگ اس طرح کے معاملات میں رہتے تھے، جہاں پہ بھی معیشت ہے اس سے جڑے تمام مسائل تو ہمیشہ سے درپیش رہے ہیں، لیکن ان کو قابو کیسے کیا گیا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کی حیات مبارکہ، سیرت مبارکہ کا جب مطالعہ کریں تو تجارت سے لے کے زندگی کے کسی بھی امور کے پر آپ دیکھ لیں، آپ کو بہترین مثال اس میں ملتی ہے۔ تو یہ معاشی معاملات میں سدھار کیسے آئے گا؟ دوسرا یہ کہ یہ جو سودی نظام ہے، اب ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ جو مسائل ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے، اس کی جو بنیادی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو روٹ کاز ہے، وہ ہے یہ سودی نظام۔ نہ ہی اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے، نہ ان کو لگام دے سکتے، ممکن کیسے ہو یہ بتائیے۔ اچھا، اس کے بارے میں پھر جب ہم تفصیل میں جاتے ہیں نا، ریاست مدینہ کی تفصیل میں، تو ہمیں احادیث طیبہ ملتی ہے۔ یہاں تک نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو دیہاتی اپنا مال دیہات سے شہر میں مارکیٹ میں لے کر آئے تو مارکیٹ میں لانے کے بعد شہری بندہ اپنی چالاکی سے اس سے خرید کے آگے نہ بیچے۔ اس کی وجہ کیا ہوگی کہ جب وہ اس سے خریدے گا اور خریدنے کے بعد آگے بیچے گا تو وہ اپنا منافع رکھے گا، جب وہ اپنا منافع رکھے گا تو آگے یہ جو بوجھ پڑے گا قیمتوں کا یہ عام عوام پر پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر پنجاب سے ٹرک چلتا ہے تجارت کا، وہ ابھی کراچی کی مارکیٹ میں پہنچتا نہیں ہے، وہ 10 ہاتھوں میں کیا ہوتا ہے؟ بک جاتا ہے۔ تو اس کو حدیث شریف کے اندر یوں بیان کیا گیا، سرکار نے فرمایا کہ شہر سے باہر نکل کے تم تجارتی قافلوں سے ملاقات نہ کرو اور انہیں نہ خریدو۔ کیوں؟ اگر تم راستے میں خریدتے چلے جاؤ گے تو وہ عام جو بوجھ جو ہے وہ عام عوام پر پڑے گا، اور آج جو ہے یہی ہو رہا ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ سود کی بات ہے۔ سود کے بارے میں تو یہ ہے کہ حرم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے احل اللہ البیع وحرم الربا، تجارت کو اللہ نے حلال کیا اور سود کو اللہ نے حرام کیا۔ یہ بات تو طے ہے ایک مسلمان کے لیے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے، حرام پر آپ ترقی کی بنیاد رکھ ہی نہیں سکتے۔ یہ تو سیدھی سی بات ہے۔ آپ جائیں یورپ کے اندر، آپ جاتے بھی ہیں، مطالعہ بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ سے، وہاں کے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ سود کی شرح کو کم سے کم ہی نہیں بلکہ ختم کر دیا جائے، یعنی وہ اس وبا سے نکلنا چاہتے ہیں، اور ہمارے لیے حرام ہے، ہم اس وبا کے اندر ڈوبنا چاہتے ہیں۔ ہم سود کے اندر ڈوب کر کبھی بھی ترقی نہیں پا سکتے۔ اور اس کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کا جو گناہ ہے اس میں سے ادنا گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنی سگی ماں کے ساتھ معاذ اللہ بدکاری کرے۔ اب جہاں حدیث میں یہ مذمت آئے اور ہمارے ملک کے اندر اس طرح کا سودی نظام ہو اور پھر ہم کہیں کہ ہم ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہیں، تو جب تک آپ عدل و انصاف نہیں کریں گے، سود کو ختم نہیں کریں گے، اور میرے خیال میں علامہ عبدالستار خان نیازی رحمہ اللہ کی وہ قرارداد جو سود کے خلاف تھی قومی اسمبلی نے پاس کی اور آج تک اس کو کئی سال ہو گئے سینٹ میں پڑی ہوئی ہے،
اس کو ہمارے سینٹ کے اراکین پاس نہیں کر رہے، تو جب نہیں کر رہے تو کیسے ریاست کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل علامہ صاحب، یہ موضوع ایسا ہے کہ اس کے اوپر مزید گفتگو کی جائے گی، لیکن وقتی کمی جو ہے وہ آڑے آ رہی ہے۔ بات ہو رہی تھی ریاست مدینہ کے قیام کے حوالے سے اور اس کی بنیاد کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جناب گزارش کروں گا جناب دانیال اشرفی صاحب سے کہ وہ ایک کلام پیش کریں، اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم بریک کی طرف جائیں گے، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر ہمارا جو دوسرا سیگمنٹ ہے اس کا آغاز ہوگا۔ میں یہاں پہ بہت شکر گزار ہوں جناب علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور آج کے دن ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کی۔ جی دانیال، بسم اللہ کیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہرے بھرے، یہ کون کہ جس کا چرچا نگر نگر گلے گلے، دیے دلوں کے سجا رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، جو راحت دل سکون جاں ہے وہ ذکر ذکر محمدی ہے، جو راحت دل سکون جاں ہے وہ ذکر ذکر محمدی ہے۔ نبی کو اپنا خدا نہ مانو، مگر خدا سے جدا نہ جانو، مگر خدا سے جدا نہ جانو، ہے اہل ایمان کا یہ عقیدہ، خدا خدا ہے نبی